قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کے لیے پروگرام سیرت مصطفیٰ لے کر حاضر ہے۔ بہت ہی خوبصورت عنوانات پہ، بڑے پیارے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے پہلوؤں پہ اور نبی پاک علیہ السلام اور آپ سے تعلق رکھنے والی اشیاء کے ذکر پر گفتگو ہو رہی ہے۔ کبھی آپ کی ذات پر، کبھی آپ سے تعلق رکھنے والے صحابہ و اہل بیت پر، کبھی آپ کی آل اولاد پر، کبھی آپ کی اشیاء اور کبھی آپ کے استعمال کی ہوئی چیزوں پر بات ہو رہی ہے۔ آج جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی وہ اشیاء جنہیں جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا، اسپیشلی خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظروف، برتن وغیرہ جنہیں آپ نے استعمال کیا، آپ کی سواریاں جنہیں آپ نے استعمال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تکیہ اور بستر سے تعلق رکھنے والی اشیاء کا ذکر کریں گے۔ سبھی کی بات ہوگی، ان کے ناموں کا بھی ذکر کریں گے، ان کی تاریخ بھی ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ ہم سب کے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل، فوائد، بے شمار برکتیں ہیں۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پڑھتا ہے وہ کیا نہیں پاتا، سبحان اللہ، ہر چیز ہی اسے مل جاتی ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ پڑھنا عقیدے سے ہے، پڑھنا محبت سے ہے، پڑھنا ان کی ولا میں گم ہو کر ہے۔ تو دیکھیں یہ درود کتنے رنگ لاتا ہے، کچھ بھول جائیں درود پڑھیں تو یاد آ جاتا ہے، کچھ مشکل آئے درود پڑھیں تو حل ہو جاتی ہے، کچھ پریشانی ہو درود پڑھیں تو آسانی ہو جاتی ہے، اور ہر طرح کے مرض کا علاج اس درود سے ہو جاتا ہے۔ ایک وہ خوبصورت حدیث پاک جسے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو شرف کے طور پر سنائی، ارشاد فرمایا کہ تم میں قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ جہاں یہ درود اتنا کچھ دیتا ہے، اس دنیا میں غم بھی دور، مشکلیں دور، پریشانیاں دور، ہر چیز کا حل نکال دیتا ہے، وہیں آخرت میں نبی پاک کا قرب دے دیتا ہے۔ میں صدقے جاؤں اس شخص کے کہ جسے حضور کا قرب مل جائے گا اور نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ مل جائے گا۔ سبحان اللہ، دنیا اس دن دیکھنے کو ترسے گی جان رحمت کو، اور جو درود کی کثرت کرتا ہوگا وہ تو حضور کے پاس ہوگا، وہ تو حضور کے ساتھ ہوگا، اسے تو نبی پاک کا قرب مل جائے گا۔ ایک بار درود پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بات کرتے ہیں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک برتنوں کی۔ برتنوں میں کئی پیالے ایسے تھے جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے استعمال فرمایا۔ ایک تو وہ تھا کہ جو لکڑی کا پیالہ تھا لیکن اس میں شگاف پڑ گیا تھا، سوراخ ہو گیا تھا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے ایک زنجیر کے کڑی کو اس میں باندھا تھا، تو یوں کر کے اس شگاف کو بند کیا تھا، جس کا ذکر بخاری شریف کی حدیث پاک میں موجود ہے۔ چمڑے کا ایک ڈول تھا نبی پاک علیہ السلام کے پاس، ایک پرانی مشک تھی، مشک جس کے ذریعے پانی سٹور کیا جاتا تھا، اور ایک پتھر کا تغار تھا، یعنی بڑا سا تھال تھا۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بڑا پیالہ تھا جس کا نام السع تھا، اور ایک چمڑے کا تھیلا تھا کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ، آپ کی کینچی، آپ کی مسواک مبارک رکھی ہوا کرتی تھی، اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک کنگھی تھی، ایک سرما دانی تھی، ایک بہت بڑا حضور کا پیالہ تھا جسے الغراء کہا جاتا تھا، اور یہ سا اور مد یہ پیمانے ہوتے تھے، ان کا وزن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی ایک چارپائی تھی، سبحان اللہ، والی یہ دو جہاں تھے، بادشاہ تھے اس دنیا کے، سرور کون و مکان تھے، لیکن سادگی کیسی تھی۔ روایتوں میں آیا حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چارپائی تھی نا، اس کے پائے بھی سیاہ لکڑی کے بنے ہوئے تھے،
اور یہ چارپائی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہدیتاً پیش کی تھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بچھونا تھا اور ایک تکیہ تھا، یہ بنے چمڑے کے تھے اور ان میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، کتنا سادہ زندگی گزارنے کا طریقہ تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس نالین، آپ کی مقدس جوتیاں یہ چمڑے کی ہوا کرتی تھیں۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسباب اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامانوں کی یہ ایک فہرست تھی مختصر سے جس کا تذکرہ ہوا۔ اسے اگر تھوڑا تفصیل سے بیان کریں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیالوں کا نام کیا تھا، اور ان کی تھوڑی ڈیٹیل بیان کرتا ہوں۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیالہ تھا جس کا نام تھا ریان، یہ نام بڑا پیارا ہے۔ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمی الریان لا يدخلها الا الصائمون، ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اور اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ روزوں کا مہینہ ہے تو اس بات کو بھی میں نے سوچا بیان کروں۔ تو ریان ایک تو دروازہ ہے جنت کا جہاں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور ایک ریان میرے نبی پاک علیہ السلام کا پیالہ بھی تھا۔ ریان کا مطلب ہے خوب سیراب کرنے والا۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل اس کو سیراب کیا، ویسے تو یہ پیالہ سیراب کرتا تھا عام لوگوں کو، لیکن حضور نے اسے سیراب کیا کہ حضور نے اس سے کھانا پانی نوش فرمایا۔ ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیالہ تھا جس کا نام تھا مغیث، اور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے پیالوں میں ایک پیالہ تھا جسے مدیب کہا جاتا تھا، ضاد سے مدیب کہا جاتا تھا۔ اس پر لوہے کا پترا چڑھا ہوا تھا، یہ تھا لوہے کا نہیں لیکن اس پر ایک لوہے کا یوں کہہ لیں کہ جلد چڑھی ہوئی تھی، لوہے کا ایک پترا تھا، اور ایک پیالہ تھا نبی پاک علیہ السلام کا جو شیشے کا تھا، اور اس کا نام زجاج تھا۔ یعنی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیالوں میں ایک تھا عیدان، یہ لکڑی کا بنا ہوا پیالہ تھا، سبحان اللہ۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے، قربان جائیں حضرت انس کون کہ جنہیں نبی پاک علیہ السلام کی 10 سال خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا، چھوٹے سے تھے، حضور کی خدمت میں آ گئے تھے، حضور نے انہیں نواز دیا تھا۔ اور حضرت ثابت بتا رہے ہیں خود کہ ایک بار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں ایک لکڑی کا موٹا پیالہ نکال کر دکھایا، اور پھر فرمایا کہ یہ پیالہ ایسا تھا کہ جس پر لوہے کا پترا چڑھا ہوا تھا، لوہے کا ایک خول تھا جو اس پر چڑھا ہوا تھا۔ تو نکال کر جب دکھایا اور پھر فرمایا اے ثابت، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیالہ ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھا، اور ان کی اولاد نضر بن انس جو تھے ان کی میراث میں یہ آیا تھا، اور انہوں نے 8 لاکھ کا یہ ایک پیالہ فروخت کیا تھا۔ چونکہ اسے نسبت میرے سرکار سے ہو گئی تھی تو یہ عام ہو کر بھی بڑا بیش قیمتی ہو گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیالے میں تمام مشروبات یعنی پانی، نبیذ، شہد اور دودھ سب پلایا ہے۔ اوئے قربان جاؤں اس پیالے کے کہ جس پر نبی پاک علیہ السلام کے لبہائے مبارکہ لگے تھے، ہونٹوں کو جس پیالے نے چھوا تھا اس پیالے پر قربان، اور اس خادم پر قربان کہ جس نے نبی پاک علیہ السلام کو بھر بھر کر کبھی شہد، کبھی دودھ، کبھی نبیذ اور کبھی پانی پلایا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے اور دیگر اشیاء کا ذکر کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انگوٹھی اور عصا کا ذکر آتا ہے۔ یعنی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی اور عصا مبارک جو تھا، اس پر نبی پاک علیہ السلام کی جانشین یعنی سیدنا صدیق اکبر، پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، یکے بعد دیگرے ان کے پاس یہ جاتی رہیں۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے نبی پاک علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی جس پر محمد رسول اللہ 3 سطروں میں لکھا ہوا تھا، یوں لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوئی کہ ایک کنویں میں گر گئی، اور اس کنویں کو بیر عریس کہا جاتا تھا۔ یہ مدینہ طیبہ سے جو قباء کی طرف راستہ جاتا ہے وہیں پر قباء کے آس پاس کہیں موجود ہے، اور اسے پھر انگوٹھی گرنے کی وجہ سے بیر خاتم بھی کہا جاتا ہے۔ بڑی کوشش کی اسے تلاش کرنے کی، لیکن اس کنویں نے اس برکت کو حاصل کیا اور اپنے اندر سما لیا، دوبارہ نکالنے کو اس کا بھی دل نہ چاہا۔
کہ یہ پھر دوبارہ لوگوں کو نہ نظر آ سکی۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا اور آپ کی مبارک انگوٹھی کا ذکر تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چند اونٹنیاں تھیں جن کی تعداد 10 یا 20 بیان کی گئی، جو دودھ بھی دیا کرتی تھی، اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کا دودھ نوش بھی فرمایا۔ ان اونٹنیوں میں جن کے نام بیان کیے جاتے ہیں، ایک تو ہے الحناء، اور اسی طرح السمراء، اسی طرح العریس، اور اسی طرح السعدیہ، اور البغوم۔ اسی طرح ایک اونٹنی کا نام بیان کیا جاتا ہے الیسیرہ، اور الریا، اور مہرہ، الصفراء۔ یہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنیوں کے نام ہیں۔ مزید بھی نام بیان کیے گئے جیسے بردہ وغیرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان اونٹنیوں کو حضرت یسار رضی اللہ تعالی عنہ یہ چرایا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنیوں کی جو خدمت تھی یہ ان کے ذمے تھی۔ ان اونٹنیوں میں سے جو سمرہ تھی یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ملکیت تھی، اور عریس نامی جو اونٹنی تھی یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ملکیت تھی۔ باقی مہرہ نامی جو اونٹنی تھی یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنی عقیل کے اونٹوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجی تھی، اور اسی طرح اور دیگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنیوں کا ذکر بھی آیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جانوروں کا چند ذکر ہوا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی سواریوں کی بات کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواریوں میں مختلف سواریاں آتی ہیں، اونٹنیاں بھی ہیں، اور خچر بھی ہیں، اور گھوڑے بھی ہیں، دراز گوش بھی ہیں۔ تو اگر خچروں کی بات کریں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خچروں میں ایک نام آتا ہے دلدل۔ یہ جو سواری تھی یہ سیاہی مائل سفید رنگ کا ایک خچر تھا، اور اسے والی مصر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پر پیش کیا تھا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری میں رہا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی نے بھی اسے سواری کے طور پر استعمال کیا، پھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی یہ سواری میں رہا۔ تو اس کے بعد ایک اور خچر نبی پاک کا جس کا نام فدہ تھا، یہ فروہ بن عمر جزامی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ ایک اور خچر جسے ایلا کے بادشاہ نے، جو کہ ابن العلماء تھا، اس نے آپ کو تحفے کے طور پر پیش کیا تھا، یہ سفید رنگ کا تھا، اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری بننے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ ایک وہ خچر تھا کہ جو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے کے طور پر پیش کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی چند خچر تھے جو مختلف علاقے کے والیوں نے نبی پاک علیہ السلام کو پیش کیے تھے، جیسا کہ دومت الجندل کے بادشاہ نے، جو کہ عقیدر نامی تھا، اس نے بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خچر پیش کیا تھا۔ اور ایک وہ خچر تھا کہ جو کسریٰ کے بادشاہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے گھوڑوں کی بات کریں، یعنی وہ گھوڑے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے شرف حاصل کیا اور حضور پاک علیہ السلام سے نسبت حاصل کر کے تمام گھوڑوں کی نسلوں میں ممتاز ہوئے، ان میں نام آتا ہے ایک گھوڑے کا جسے سکب کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا گھوڑا تھا جسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت حاصل ہوئی تھی، یعنی حضور پاک کی ملکیت میں آنے والا یہ پہلا گھوڑا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک شخص سے 10 اوقیہ میں خریدا تھا۔ 10 اوقیہ کے بدلے اس ایک گھوڑے کو نبی پاک علیہ السلام نے خریدا تھا، اور پھر پیراک علیہ السلام غزوہ احد میں اسی سواری پر جلوہ گر تھے، اور اسی سواری پر آپ نے شرکت فرمائی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کی سواری میں ایک نام آتا ہے سبحہ۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ گھوڑی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک اعرابی سے خریدی تھی، اور اس گھوڑی پر پیراکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوڑ میں مقابلہ کیا تھا، اور یہ دوڑ میں سب سے آگے نکل گئی تھی، جس پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ پیراکا علیہ السلام کی مبارک سواریوں میں ایک گھوڑا ہے جس کا نام لزاز آتا ہے۔ یہ گھوڑا آپ کو والی مصر نے دیا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
اسے اس کی سیاہ رنگت کی وجہ سے پسند فرمایا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اسی پر سوار ہو کر غزوات میں شریک ہوا کرتے تھے۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں ایک گھوڑا بحر تھا۔ بحر ویسے عربی میں سمندر کو کہا جاتا ہے، چونکہ یہ بہت تیز تھا دوڑنے میں، تو اس لیے اسے بحر کہا جاتا تھا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سواری تھی، جسے نبی پاک علیہ السلام نے یمن سے آئے ہوئے تاجروں سے خریدا تھا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گھوڑے پر سوار ہو کر بارہا گھڑ دوڑ میں شرکت فرماتے تھے اور سب سے آگے ہوتے تھے۔ ایک گھوڑا ہے جسے لحیف کہا جاتا تھا اور حضور کی سواریوں میں تھا، یا آپ کو عامر بن مالک عامری نے تحفے کے طور پر پیش کیا تھا۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھوڑوں میں ایک نام آتا ہے ورد، یہ آپ کو تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ اور ایک گھوڑا ہے مرواح۔ کتب سیرت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزید گھوڑوں کا نام بھی آتا ہے، بلکہ ایک اور نام ہے جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑوں میں شمار کیا جاتا ہے، المرتجز۔ اس کے علاوہ اور بھی چند گھوڑے ہیں جنہیں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری بننے کا انہیں شرف حاصل ہوا۔ ان میں ایک نام آتا ہے یعبوب، اس کے علاوہ ذواللمہ، اس کے علاوہ ذوالعقال، اس کے علاوہ سرحان، اس کے علاوہ طرف، اور اس کے علاوہ اور بھی چند نام ہیں جیسے یعصوب ہے اور نجیب ہے اور مندوب ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواریوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی استعمال کردہ چند اور اشیاء کا ذکر کریں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک موٹا کمبل تھا۔ سیدہ پاک طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے پاس موجود تھا یہ موٹا کمبل، جن کو سید پاک رضی اللہ تعالی عنہ دکھایا کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کمبل کو بڑا سنبھال کے رکھا ہوا تھا اور لوگوں کو اس کی زیارت کرواتی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اشیاء میں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کا ذکر کریں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تر سوتی لباس پہنتے تھے، اور اس کے علاوہ اون اور کتان کا لباس بھی کبھی کبھی زیب بدن فرماتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عام لباس زیادہ استعمال فرماتے تھے، اور لباس کے بارے میں کسی خاص پوشاک یا کسی خاص کپڑے یا پھر کسی خاص امتیازی لباس کی پابندی نہیں تھی، اور جبہ، قبہ، پیراہن، تہبند اور حلہ، چادر، امامہ، ٹوپی، موزے، ان سب چیزوں کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زیب تن فرما لیا کرتے تھے۔ اور پاجامہ، اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایتیں ملتی ہیں کہ آپ کو یہ پسند تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک چادر کا ذکر کریں، سبحان اللہ، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چادروں کا استعمال فرمایا ہے تو ان چادروں میں ذکر آتا ہے جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی تیار شدہ سوتی کی دھاری دار چادریں، جو کہ عرب میں حبرہ نام سے مشہور تھیں یا برد یمانی کہلاتی تھیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیب تن فرمایا ہے اور انہیں بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان چادروں کو بکثرت استعمال فرماتے تھے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی سبز رنگ کی چادر بھی زیب تن فرمائی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی استعمال فرمایا ہے۔ قربان جاؤں، حضور تو جس رنگ کو پہنتے تھے، جس کپڑے کو پہنتے تھے یا جس چیز کو استعمال کرتے تھے اس چیز میں حسن آ جاتا تھا۔ حضور کا حسن تو کیا ہی کہنے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سے ہر چیز کا حسن بڑھ جاتا تھا۔ جو چیز حضور سے جڑ جاتی تھی اس کے وارے نیارے ہو جاتے تھے، چاہے وہ کپڑا ہوتا، وہ پوشاک ہوتی، وہ لباس ہوتا، یا وہ استعمال کے سواریاں یا استعمال کے برتن ہوتے، سبھی کو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نوازا۔ جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت کے لیے جب خطوط بھیجنے کا ارادہ فرمایا تھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مشورہ دیا کہ سلاطین جو ہوتے ہیں، یہ بادشاہ جو ہوتے ہیں، بغیر مہر والے خط کو تسلیم نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی تھی جس پر اوپر تلے سے 3 سطریں لکھوائی تھیں، جس میں محمد، رسول اور اللہ، 3 سطروں میں یہ علیحدہ علیحدہ
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوایا تھا، کندہ فرمایا تھا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگوٹھی جسے آپ مہر لگانے کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبوؤں کی بات کریں، ایک تو وہ خوشبو تھی جو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم سے آتی تھی، جو ایسی ہوتی تھی کہ اس جیسی کوئی خوشبو نہ ہوتی تھی، جسے سونگھ کر صحابہ حضور کو پہچان لیتے تھے کہ حضور کس راہ سے گزرے ہیں، اور جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے شیشیوں میں بند کر کے رکھتے تھے اور اپنی بہترین خوشبو بناتے تھے، وہ کہ جسے استعمال کر کے مدینے کی دلہن سب سے الگ منفرد خوشبو پانے والی ہوتی تھی، جیسی کسی نے آج تک نہ لگائی ہوتی تھی۔ وہ خوشبو کہ جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے ہر کوئی محسوس کرتا تھا، اور جہاں سے حضور گزرتے تھے وہ گلیاں، وہ کوچے، وہ بازار بھی مہکا کرتے تھے۔ ایک تو خوشبو وہ تھی، اور اس کے علاوہ بھی تعلیم امت کے لیے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے اور استعمال فرماتے تھے۔ آپ ہمیشہ عطر کا استعمال فرماتے تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے بھی خوشبو آتی تھی، لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے آپ ہمیشہ معطر و معنبر رہا کرتے تھے۔ بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود یوں فرماتے تھے کہ مردوں کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ خوشبو پھیلے اور رنگ نظر نہ آئے، اور عورتوں کے لیے خوشبو ایسی ہونی چاہیے، وہ خوشبو بہتر ہے کہ وہ خوشبو نہ پھیلے اور رنگ نظر آئے۔ کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خوشبو بھیجتا تو آپ اسے رد نہ فرماتے تھے، اور اس بات کی تعلیم ارشاد فرماتے تھے کہ 3 چیزیں ہیں جنہیں رد نہ کیا جائے، اور ان میں سے خوشبو ہے، دودھ ہے، اور تکیہ کہا جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خوشبو کے تحفے کو رد مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جنت سے نکلی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، خوشبو کا تعلق جنت سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ روزانہ رات کو سرما، مد استعمال فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سرمے دانی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، اور اس میں 3 سلائیاں لگا کر اپنی دونوں آنکھوں میں لگایا کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک انداز تھا، اور پھر آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اسمد کا سرما لگایا کرو کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا ہے اور تیز کرتا ہے، اور پلک کے بالوں کو اگاتا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چند خوبصورت منسوب اشیاء کا ذکر ہوا، آپ کی سواریوں کی بات ہوئی، آپ علیہ السلام کے برتنوں کی بات ہوئی، آپ کے پہنے ہوئے کپڑے اور ان کا ذکر کہ نبی پاک علیہ السلام نے کس کس طرح کے کپڑے پہنے، یہ بات ہوئی۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چند استعمال کی جانے والی چیزیں جیسے خوشبو اور سرما، انگوٹھی وغیرہ، ان کا ذکر ہوا۔ سبھی ہمیں پیارے ہیں کیونکہ ان سب کو نسبت میرے سرکار سے ہو گئی، اور کیوں نہ ہو کہ کہا جاتا ہے کہ محبوب کی ہر چیز بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ نبی پاک سے محبت ہے تو ہمیں ان کی ہر چیز بھی پیاری لگتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی سادہ ہو، چاہے وہ کتنی ہی عام ہو، کیونکہ نسبت ان سے ہو گئی تو لاکھوں لاکھ، بلکہ ایسی بیش قیمتی ہو گئی کہ جس کی قیمت کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا یہ تقاضا تھا کہ آپ کی ہر چیز سے بھی محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کی محبت عطا فرمائے۔ ہمیں بھی کاش نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دیکھنا نصیب ہو جائے کہ آپ کبھی سرخ رنگ کے دھاری دار جبے میں ہوں، کبھی سبز رنگ کی چادروں میں جلوگر ہوں، اور کبھی خواب میں دیدار نصیب ہو جائے۔ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، وہ جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے، اور ایسی زیارت نصیب فرمائے کہ ہمارے نبی ہم سے راضی ہوں، ہمیں ایسا دیکھنا مل جائے۔ اللہ پاک ہمارا مقدر فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن تو ایمان